السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بی اے پارٹ 1 ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 84 پڑھنے لگے ہیں. 284. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے. للہ اللہ کے لیے. ما جو، فی میں، السماوات السما کی جمع ہے. 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے کانسیپٹ دیے، اس لیے ہر جگہ قرآن پاک میں سماوات کا لفظ آئے گا، اور زمین سنگولر، وما فی الارض، اور جو بھی زمین میں ہے. یہ آیت کا پہلا حصہ ہے. آیت کا دوسرا حصہ ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ. یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا، اعلان کر دیا کہ یہ جو ساری کائنات، یعنی کہ آسمان، ان کی وسعت کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اور زمین سب اللہ ہی کی ہے. اب بتانے لگے ہیں کہ اگر اب تم ظاہر کرو یا جو تمہارے دلوں میں ہے، تبدو ظاہر کرو، ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، یا اس کو چھپا لو. اللہ تعالیٰ یعنی پہلے تو اعلان کیا کہ سب کچھ میرا ہے، یعنی تم بھی اس میں ہی آتے ہو سب. تو ایک انسان سمجھتا ہے میں نے سب کچھ چھپا لیا، اپنا مال و اسباب، اپنی ذات، اپنی سوچ، اپنے دل میں ارادے. تو اللہ فرماتا ہے تمہیں کیونکہ بھروسہ اور یقین نہیں ہے میرے پہ، اور تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، اس لیے تم خود کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہو، اور اللہ کہ تم سب میری لپیٹ میں ہو. اور یہ کہ تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو، اللہ نے اس سب کا محاسبہ کیا ہوا، اللہ نے اعلان کر دیا. دراصل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284، 285، 286، یہ آخری 3 آیتیں ہیں، یہ بچوں اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پہ، اور ہر اس انسان پہ جو اللہ کو پہچان لے یا پہچاننا چاہتا ہو، یا دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہو. تو اس کے جیسی مطلب پورا قرآن پاک 6666 آیات جو ہیں وہ اللہ کا انعام ہے، لیکن یہ 3 آیتیں تو ٹاپ پہ ہیں. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، پہلے اعلان کر دیا، پھر کہا کہ اب تم دوڑ لگاؤ. کہاں تک دوڑو گے؟ یعنی کیا کرو گے تم؟ کتنا مرضی جو تم اپنے دلوں سے ظاہر کرو یا تم کچھ چھپانا چاہو، میں تو سارے کو احاطہ کیا ہوئے ہوں. اللہ بتا رہے ہیں فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر اللہ چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے. اب یہ پھر اللہ تعالیٰ اپنا زبردست ہونے کا، یہاں زور آور ہونے کا، واسع ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، اور انسان کو اس کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ وہ بنتا کیا ہے اور ہے کیا. تو اللہ فرماتا ہے ہاں اس کے بعد پھر میں جسے چاہتا ہوں بخش دیتا ہوں، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہوں میں عذاب دیتا ہوں. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر. کل شیء کا مطلب یہ پوری کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز پہ بھی. لمن یشاء، یہ آپ نے دیکھا پہلے پیچھے، فَيَغْفِرُ لِمَن یشاء، وہ معاف کر دے جس کو چاہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا اب اس کے آگے کوئی چیز نہیں، جو کر سکتے ہو وہ کر لو. وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جسے چاہتا ہے وہ عذاب دیتا ہے یا دے گا. اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. آگے آیت نمبر 285. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اب پوری دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے
آخری انسان جو آئے گا اس دنیا میں ابھی پیدا ہوگا، ان ساروں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے رسول جو بھیجے ہیں ان کے بارے میں، اور نیک بندے ان کے بعد جو ہیں، یہ دو ہی گروپ ہیں جو اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ انبیاء تو ان کے اندر ہی ہیں نا، رسولوں میں ہی ہیں۔ رسول 1,24,000 رسول یا نبی جو بھی ہیں وہ سارے پہلی کیٹیگری ہے، اور سیکنڈ کیٹیگری دی بیسٹ مومنین ہے، یعنی فرسٹ نمبر پہ اللہ کے رسول ہیں اور دوسرے نمبر پہ مومن ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کا رتبہ بتا رہے ہیں کہ ایمان رسولوں نے مان لیا، ایمان لے آئے، دونوں ہی کہہ سکتے ہیں آپ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ان کی طرف من ربہم، اور مومنوں نے بھی، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ میں جو حکم دیتا ہوں اس پہ آمین کرتے ہیں، میں جو ہدایت دیتا ہوں اس پہ یس کہتے ہیں، اور وہ کوئی آرگیو نہیں کرتے۔ انہیں بات سمجھ آتی ہے تو یہ نہیں کہتے ہاں آ گئی ہے بڑے گھمنڈ سے، اور نہیں آتی تو کہتے ہیں یہ بات ہی غلط ہے کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں کو بات سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، کیونکہ ان کی اگر سمجھ میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ، تو اب جیسے ہمیں اللہ نظر نہیں آ رہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ نہیں ہے، ہماری سمجھ کی کوتاہی ہے کہ ہم انہیں پہچان نہیں رہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب اپنے دی بیسٹ لوگوں کے بارے میں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ رسول جو کچھ ان کی طرف بھیجا گیا وہ ایمان لائے اپنے رب کی طرف سے جو ان پہ یس مین تھے، اور مومنون بھی یس مین ہیں، اور وہ بھی آگے سے آرگیو نہیں کرتے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہی دو گروپ اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ کل آمن باللہ و ملائکتہ، سب کے سب ایمان لائے تھے اللہ پر۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیوں اللہ کے پسندیدہ ہیں بندے، بتانے لگے ہیں اللہ ہر ایک ان میں سے، یعنی کوئی ایک بھی نہیں، اگر آپ اس میں فرق کرتے ہیں تو وہ ہم انسان کرتے ہیں، یہودی اپنے نبیوں کے بارے میں، اور عیسائی اپنے نبی کے بارے میں، اور کچھ اور لوگ اپنے ان کے بارے میں۔ کل آمانہ، سب کے سب ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کیا، کیونکہ وہ سب اللہ ہی کے بھیجے ہوئے تھے۔ یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ یہ 3 آیات جو ہیں وہ کیا میسیج دے رہی ہیں، اور ایک ایک آیت میں اتنی باتیں کی گئی ہیں اور ہماری اصلاح کے لیے کی گئی ہیں۔ کلن، ہر ایک، سب کے سب جتنے بھی ہیں، آمن باللہ، اللہ پر سب سے پہلے ایمان لائے، و ملائکتہ ہی، پھر اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اور ایسے ایمان نہیں لائے جیسے کہ پرانی قومیں اور باقی لوگ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، فرشتے اللہ کے شریک ہیں۔ نہیں، جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اس کتاب میں قرآن پاک میں باقی جگہوں پہ بتایا گیا ہے، 6666 آیات میں مختلف جگہوں پہ، اس کے مطابق ایمان لائے، وکتب ہی، اور الہامی کتابوں پر اس کی، اللہ کی، ورسول ہی، اور اس کے رسولوں پر۔ کتنے آگے ہیں یہاں؟ 1 2 3 4، صرف قیامت والا رہ گیا۔ ظاہری سی بات ہے جس نے یہ چاروں چیزیں مان لی تو وہ قیامت، باقی جگہ آیت سورۃ بقرہ میں ہی ہے کہ 5 عقائد وہاں آئے ہیں شروع میں۔ اور لا نفرق بین احد من رسلہ، اور واضح کر دی ایک اور بات، اور اس کے رسولوں میں سے یعنی کسی، اور وہ یہ کیا، لا نفرق بین، اور اس کے رسولوں پر یعنی کسی میں سے بھی وہ فرق نہیں کرتے، اور اس کے رسول یعنی کہ سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ رسول ہی، کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ کیا فرق نہیں کرتے؟ کہ عیسائی کہہ دیتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اس لیے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہہ دیں کہ وہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یا وہ کسی اور نبی کو کہہ دیں کہ یہ تو اس میں یہ ہے، تو ان میں یہ ہے، تو ان میں یہ ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، اور ساروں کا برابر احترام کرتے ہیں اور برابر درجہ دیتے ہیں۔ وقالو، ہم انسان، یہ ہمارے لیے ہے،
اللہ نے کس کو کیا درجہ دینا ہے، وہ رسول ہیں، وہ نبی ہیں، انسان ہیں، مومن ہیں، کافر ہیں، وہ پیچھے اللہ نے اعلان کر دیا ہے میں جس کو چاہے جو مرضی کروں۔ لیکن یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ ہم انسانوں کے لیے، ہم نے سب کی قدر و منزلت برابر کرنی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈیکرم فرق ہے، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ آخری نبی ہیں، انہوں نے اللہ کی تعلیمات کو مکمل کیا، اللہ کے تعریف کو مکمل کیا، ان کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا ہے۔ یہ بھی ڈیکرم ہمیں اللہ نے قرآن میں ہی بتایا ہے کہ لوگوں، فرشتے، اللہ اور فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو، اور باقیوں پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ علیہ السلام، سب پہ، لیکن احترام ہم سب کا برابر کرتے ہیں اور کسی کی شان میں کوئی غلط بات نہیں کرتے۔ یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ کسی میں کسی قسم کا فرق نہیں کرتے، اور کیا کہتے ہیں؟ قالو جمع کا صیغہ ہے، سمینا و اطانا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، غفرانہ کا ربنا، اور ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، کاف جو ہے سنگولر اللہ کے لیے ہے، غفرانہ کا، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ربنا ہمارے رب، چاہے تو آپ کہہ لیں بخشش، چاہے تو آپ معافی کہہ لیں، و الیک المصیر، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، اور یعنی یہی باتیں جو اوپر والی ہم نے سنی ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ ساری چیزوں پہ وہ ایمان لاتے ہیں اور کسی میں فرق نہیں کرتے اور سب کا احترام کرتے ہیں، اور ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور تیری بخشش چاہتے ہیں۔ یعنی بخشش کا لفظ کیوں آیا ہے کہ اگر ان آیات کے آنے سے پہلے اگر کوئی بھول چوک سے کوئی بات ہو گئی اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، الہامی کتابوں کے بارے میں، رسولوں کے احترام کے بارے میں، تو معافی مانگ لیں، تو اللہ تعالیٰ خود ہی سکھا رہے ہیں۔ یہی اسی لیے میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ قرآن پاک کی 3 آیتیں جو ہیں یہ انعام ہے، تو اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ پھر وہ جو بھول چوک ہو گئی ہے اس کے لیے معافی مانگ لو، سوری کر لو، اور الیک المصیر، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہیں اے رب تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، یعنی خود اعلان کرو۔ اور یہاں پہ یہ کیا آ گیا بھلا؟ یہ آخرت کا اشارہ آ گیا، یعنی میں نے آپ سے کہا کہ اوپر 4 عقائد آئے ہیں، 5ویں کا واضح ذکر نہیں ہے، پیچھے والی آیتوں میں واضح ہے 5 کا، تو یہاں پہ وہ واپس تیری طرف ہی لوٹنا ہے، تو وہ اس قیامت کو ہی، آخرت کے ایمان کو ہی واضح کر رہا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اللہ کسی کو تکلیف نفس کو نہیں دیتا سوائے وسعها، اس کی وسعت کے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ہر انسان کو الگ الگ طریقے سے آزماتا ہوں، اور لیکن میری آزمائش اس کی وسعت کے مطابق ہی ہوتی ہے، اس سے وسعت سے زیادہ نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی شارٹ ٹیمپر ہے، کوئی کسی کو 10 منٹ بعد غصہ آتا ہے، کسی کو گھنٹے بعد آتا ہے، کسی کو آتا ہی نہیں، کسی کو ہر وقت رہتا ہے غصہ، مطلب یہ مثال میں ویسے ہی دے رہی ہوں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے باقی کام بھی، انسانوں کی کیپیسٹی فرق ہے، تو میں اس کے مطابق ان کی آزمائش کرتا ہوں۔ جیسے انبیاء کی کیپیسٹی زیادہ تھی، انبیاء کو آپ نے دیکھا کیسی کیسی آزمائشیں آئی ہیں، تو اور انہوں نے پھر بھی گھبرائے نہیں، نہ ہی ثابت قدم رہے ہیں وہ، نہ ہی وہ گھبرائے ہیں، اور ثابت قدم بھی رہے ہیں، اور اللہ کے حکم کو اللہ کے تابع فرمان رہے ہیں، کیونکہ ان کی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس کے مطابق ان کی آزمائش رکھی ہے۔ لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، اور اس کی گنجائش کے مطابق اس کے لیے اجر ہے جو اس نے کمایا۔ لہا ما کسبت، اب جیسے آزمائش فرق ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی آزمائشیں سب سے زیادہ تھیں، تو پھر انہوں نے اس پہ ثابت قدمی دکھائی ہے اور گھبرائے نہیں اور ہمت سے کام لیا ہے، کیونکہ ان کی وسعت کے مطابق اللہ نے، اسی طرح ان کے درجے بھی پھر بڑھ گئے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، تو ان کی گنجائش کے مطابق ان کے لیے اجر ہے جو انہوں نے کمایا۔ تو ہر انسان یعنی جیسے ان کی وسعت ہے، جیسے ان کی کیپیسٹی ہے، اس کے مطابق انہوں نے اجر حاصل کر لینا۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں نا امتحان میں جو جتنی محنت کرتا ہے اتنے اچھے گریڈ، جو لاپرواہی کرتا ہے، نہیں پڑھتا یا کم پڑھتا ہے یا اس کی سمجھ میں کم آتا ہے، تو اس کا وہی درجہ رہتا ہے رزلٹ کا۔ تو اسی طرح اسی حساب سے آپ اسی کے اکارڈنگ دیکھ لیں
کہ جیسے آپ کے ٹوٹل 20 نمبر ہیں کسی ٹیسٹ کے، تو جو دی بیسٹ کرے گا اس کے اچھے، اور اس کے بعد اور جس نے دی بیسٹ کیا ہے اس نے باقیوں سے زیادہ ایفرٹ کی ہوگی نا، زیادہ لرننگ، زیادہ سمجھ بوجھ، زیادہ ٹائم دیا ہوگا، تو اسی کے مطابق آپ ان کی بھی درجہ بندی ہوگی، انسانوں کی بھی ان کی صلاحیتوں کے مطابق، ایفرٹ کے مطابق۔ آگے ہے ربنا لا تؤاخذنا۔ اب اللہ تعالیٰ دعا سکھانے لگے ہیں، کیونکہ یہ سارے اوپر جیسے تم نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تکلیف نہیں دیتا، اور یہ ساری مشکلیں آتی ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ایک اور طریقہ سکھا رہے ہیں، جیسے پیچھے سکھایا ہے نا کہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی اور ہمیں بخش دے، ہم نے تیری طرف ہی آنا ہے۔ اب اللہ پھر ایک دعا سکھانے لگے ہیں کہ اس طرح تم دعا مانگو، ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب، ہمارے رب پلورل، ہمارے رب، اللہ کہتا ہے میں سب کا رب ہوں، اے ہمارے رب لا تؤاخذنا، اللہ کہتا ہے میں سب کا رب ہوں کیونکہ وہ سب کا مالک ہے، سب خالق ہے، تو ہمیں وہ سدھار رہے ہیں کہ ہم نے کیسے دعا مانگنی ہے۔ ہمارے رب لا تؤاخذنا، ہمیں نہ پکڑنا، اخذ ہوتا ہے لے لینا، پکڑ لینا، تو نہ پکڑنا ہمیں، ان نسینا، اگر ہم کچھ بھول جائیں تو ہمیں نہ کان سے پکڑنا، مطلب میں ویسے بات کر رہی ہوں، ان لا تؤاخذنا، جیسے ہم کہتے ہیں تم نے یہ غلطی کی ہے تو ہم ایک دم کسی کو گردن سے دبوچ لیتے ہیں، لا تؤاخذنا ان نسینا، نہ پکڑنا، نہ مواخذہ کرنا ہمارا اگر ہم کچھ بھول جائیں، ان نسینا کا مطلب ہے بھول چوک ہو جائے تو نہ پکڑنا ہمیں، او اخطانا، یا ہم بھول کے کوئی بات کر غلطی، ایک تو یہ ہم بھول ہی جائیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم سے کوئی خطا ہو جائے، یعنی مسٹیک ہو جائے، مطلب کچھ ہم خود کر دیں غلطی، ایک تو بھول ہی گئے نا، دماغ سے نکل گیا، تو دوسرا ہم یا کوئی خطا کر بیٹھیں تو ہمیں نہ پکڑنا، ربنا لا تحمل علینا، اور پھر یہ بھی کہ اللہ ہم پہ کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا، اس طرح لا تحمل، اٹھوانا نہ ہم سے، حمل ہوتا ہے حملہ، اٹھانا، وزن اٹھانا، ولا تحمل، ہم سے نہ اٹھوانا، علینا ہم سے، اس طرح کوئی ایسا بوجھ، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا تو نے پہلے لوگوں پہ بوجھ ڈالا، یعنی جو آزمائشوں میں پہلے لوگ اور پہلی قومیں گزر چکی ہیں اپنی خطا کاریوں کی وجہ سے، اپنے بھول چوک کی وجہ سے، تو اللہ ہم سے ویسا بوجھ نہ اٹھوانا، ربنا ولا تحملنا، اور ما لا طاقت لنا، اور ہمارے رب ہم سے وہ بھی نہ اٹھوانا جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، اور واعفو عنا، اور ہم سے درگزر کر لینا، واعفو، عفو آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، عفو، واعفو، درگزر کرنا، جو شخص طاقت رکھتا ہو بدلہ لینے کی اور پھر بھی بدلہ نہ لے اسے ہم عفو کہتے ہیں، درگزر، تو اللہ کا نام ہے صفاتی عفون، تو وہی ہے یہاں پہ واعفو عنا، ہمیں معاف کر دینا، ہم سے درگزر کر لینا، کیونکہ وہ تو طاقت رکھتے ہیں نا بدلہ لینے کی، تو اس لیے ہم نے اللہ کو اس طرح منانا ہے، واغفر لنا وارحمنا، اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور انت مولانا، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں، ہماری مدد فرما، کافروں پاس ہماری مدد کر کافروں کی قوم پر۔ اب یہاں پہ جو بات آخر میں کہی جا رہی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کافروں کا اللہ کوئی اور ہے، اللہ ہی، شروع میں آپ نے پڑھ لیا تھا ابھی ان آیات میں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں اور تم سب کا مالک ہوں میں، شروع میں آپ نے یہی پڑھا ہے نا، لیکن یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا ہماری طرف سے سکھائی ہے، یعنی کہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ وہ تو تجھے مانتے ہی نہیں نا، وہ تو کافر ہے نا، تو جیسے ہم کہیں وہ تو گندے بچے ہیں نا، ان کو سزا دیں، ہمیں تو نہ دیں، ہم تو آپ کے بندے ہیں نا، ہم تو آپ کو مانتے ہیں، یہ اس طرح سے ہے اللہ کی طرف سے نا اس کو شمار کرنا، ہم اپنی طرف سے اللہ نے ہمیں ہی سکھائی ہے، یہ سمجھے ہم کہہ رہے ہیں، یہ الفاظ اللہ نے ہمیں انعام کیے ہیں کہ تم لوگ اس طرح مجھ سے دعا مانگو۔ اب جب آپ ہماری طرف سے بات کریں گے تو کافر کون ہے؟ ہمارے ہی ہمسائے ہیں، ہمارے ہی ساتھ ہیں، ہمارے ہی ساتھی ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے، تو ہم نے اللہ کو جتانا ہے
کہ اللہ وہ تو تجھے مانتے ہی نہیں، ان کے لیے تو تو ہے ہی نہیں، تو تو نے ان کو نہیں، ان کو نہ چاہے چھوڑنا، ہمیں تو چھوڑ دینا، ہمیں تو مدد کر، ہم تو تجھے مانتے ہیں، ہم تو تیرے بندے ہیں۔ یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھے انداز سے، جس سے اللہ تعالیٰ پلیزنگ فیل کریں، اللہ خوش ہو جائیں، یا اللہ تعالیٰ یعنی کہ جسے ہم وہی بات اپنے طور پہ لیتے ہیں نا، ہم جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مثال دیتے ہیں، میرے ہاتھ، میرا چہرہ اور میں اور وہ ہمارے سے بات جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ تم لوگ کیونکہ اپنے جیسا مجھے اکارڈنگ سمجھتے ہو تو میں اسی طرح تمہیں سمجھاتا ہوں، حالانکہ اللہ ہم جیسے نہیں، وہ کچھ اور ہیں۔ اسی طرح میں بھی آپ کو سمجھانے لگی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی دعا سکھائی ہے تاکہ یہ بندے میرے مجھ سے جب دعا مانگے تو میں پلیزنگ فیل کروں اور میں مسکراؤں، یعنی اللہ تعالیٰ کے، یعنی کہ میں اپنی فیلنگز کے طور پہ بیان کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسکرا پڑے کہ دیکھو میرے بندے کیسے مجھ سے بچوں کی طرح جو ہے نا وہ دعا مانگ رہے ہیں، حالانکہ یہ بہت ساری خطائیں کر چکے ہیں، لیکن یہ بات تو واقعی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ میں ان کافروں کو بھی سب کچھ دیتا ہوں لیکن وہ مجھے نہیں مانتے، تو یہ تو مجھے مانتے ہیں۔ یعنی ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سفارش کے لیے ہمیں بہت اچھے طریقے سے ایسی دعا سکھائی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا دل خوش ہو جائے اور وہ ہمیں معاف کر دیں۔ اس سے یہ مطلب ہرگز نہ لیں کہ کافروں کا اللہ نہیں ہے، اللہ تو ساروں کا ہے، اللہ تو پوری کائنات کا ہے، اور وہ ان کافروں کو جو اسے نہیں مانتے وہ ان کو بھی سب کچھ نواز رہا ہے، دے رہا ہے۔ تو یہ صرف ہماری سائیڈ کی دعا ہے، اللہ نے ہمیں گفٹ کر دی ہے کہ اب تم مجھ سے اس طرح مانگو، تو ہم مانگیں گے تو ہم یہی کہیں گے نا، جیسے ہم کہتے ہیں وہ فلاں تو اللہ تعالیٰ اتنا برا ہے نا، اس کو تو چاہے سزا دیں یا جو مرضی کریں، تو اسی طرح ہم نے کہنا ہے وہ تو کافر ہے نا اللہ تعالیٰ، ان کو جو مرضی کریں، ہم تو آپ کے بندے ہیں نا، ہمیں تو معاف کر دینا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت خوش کرے گی کہ ہاں واقعی ان کے لیے تو میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ آپ کی سورۃ بقرہ الحمدللہ ختم ہو گئی ہے، تو اللہ کا شکر ہے۔ تو اب میں آپ کو ٹاپکس جو ہیں کل ذرا ان کے ٹاپکس جو اس کے اندر امپورٹنٹ ٹاپکس بن رہے ہیں، کل کا لیکچر ان پہ کروں گی، اگر تو زیادہ ہو گیا تو دو لیکچر کر لیں گے، 3۔ اس کے بعد سورہ نور پڑھیں گے، کیونکہ میں آپ کو گائیڈ کر دوں گی ٹاپکس کے بارے میں، اور آپ ترجمے کے ساتھ، پھر ترجمہ تو صرف ایک کویسچن ترجمہ ہی آنا ہے، لیکن ٹاپکس جو ہیں وہ پھر آپ اس کی خود ترجمے کے حوالے سے اور کتاب کے اندر پیچھے دیے ہوئے ان کی اسٹڈی کر سکیں، اور پھر اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہو تو وہ پوچھ سکے، تاکہ ہمارا سورۃ بقرہ کا پورشن مکمل ہو جائے، پلس اس کے ٹاپکس کے بارے میں بھی آپ کو رہنمائی مل جائے۔ تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم سورہ نور شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ آج کا لیکچر ختم ہو گیا، اللہ حافظ۔